لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بعض ایسی عبارتیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت لکھی ہے وہ 17 ربیع الاول لکھی ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس کے سامنے اس طرح کی بات پیش کی جائے، اگر وہ اہل علم ہیں اور علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اصل مقام پر جا کے دیکھ لیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کر کے گویا کہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہ اب ہمارے پاس میلاد کی مخالفت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کو منانے کے خلاف کوئی دلیل باقی نہیں رہی، لہذا اب اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے میراث سے روکنے کی کوشش کریں گے، وہ اس طرح کا گویا کہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کے مذکورہ مقام پر جا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کی مختلف آراء کو ذکر کیا ہے، اور تقریباً 9 قول اس حوالے سے ذکر کیے ہیں کہ جس میں علماء نے مختلف باتیں بیان کی کہ اس تاریخ کو ولادت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ولادت تو ایک ہی دن ہوگی، لیکن اس میں اختلاف واقع ہوا ہے، اور جو علم رجال سے شغل رکھتے ہیں، تاریخ کے طالب علم ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو یا بہت سارے بڑے واقعات ہوتے ہیں، ان میں تاریخ کے حوالے سے اختلاف علماء کا رہتا ہے۔ کوئی کچھ تاریخ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ تاریخ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ تاریخ بیان کرتا ہے۔ اب دلیل کے ذریعے کسی ایک تاریخ کو متعین یہ کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ راجح، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قوی یہ قول ہے کہ اس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا یا ولادت ہوئی یا دنیا سے وصال فرمایا۔ اور اسی میں سے ایک دلیل جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جمہور کا قول کیا ہے، یعنی اکثر اہل علم کیا قول کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل اسلام کا، مسلمانوں کا عمل کس پر ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جہاں یہ اقوال بیان کیے تو اس کے بعد فوری طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ علماء نے فرمایا، لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ 12 تاریخ ہے، اور جس پر اہل اسلام کا عمل ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ تو اگرچہ کہ علماء کے اس میں اقوال الگ الگ ہیں، اختلاف اقوال موجود ہے، لیکن جو راجح تر بات ہے، جس کے اوپر عمل ہے، وہ 12 تاریخ ہے۔ تو لہذا یہ تو امام اہل سنت نے واضح طور پہ فرما دیا، تو یہ کہنا کہ آپ کے نزدیک 17 تاریخ ہے یا فلاں تاریخ ہے، یہ بات غلط ہے۔ امام اہل سنت نے اسی تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ پھر چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات کو مان لیا کہ 17 تاریخ ہے، تو پھر آپ 17 تاریخ کو جشن منا لیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ کو کہتے ہیں، آپ 8 تاریخ کو منا لیں، 2 تاریخ کو کہتے ہیں 2 تاریخ کو منا لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں منائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، اصل مسئلہ ولادت کا جشن منانے سے ہے، اور وہ کبھی رک نہیں سکتا، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی بات اس کے حوالے سے بیان کر دی جائے۔ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، یہ بالکل ولادت کا جشن منانا یہ بالکل جائز ہے، اور اس کے برکتیں اہل اسلام ہمیشہ سے پاتے رہے۔